چنئی میں انڈیا کے چوٹی کے صحافیوں کی ایک بہت بڑی تقریب منعقد ہو رہی ہے، جس میں فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی بہت ساری شخصیات بھی موجود ہیں۔ لیکن اس تقریب کے اندر شرکت کرنے والے کسی مرد عورت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس تقریب میں ایسا بھی کچھ ہو جائے گا جو پوری فلم انڈسٹری کے لیے گویا کہ گونچال اور دھماکہ ہوگا۔ جی ہاں عزیزان من، بہت عجیب سی داستان ہے۔ تقریب چل رہی ہوتی ہے کہ تقریب کے دوران ساؤتھ انڈین فلموں کی سپر اسٹار مونیکا ڈائس پہ تشریف لاتی ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے صحافی ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں، ہر کوئی بھیڑ میں اسے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ وہ جب ڈائس پر آتی ہیں اور ڈائس پر آنے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہے۔ آہ بھرنے کے بعد وہ جو لفظ اپنی زبان سے نکالتی ہیں وہ لفظ نہیں تھے، گویا کہ بم کے ایک دھماکے تھے جس نے ہر طرف تھلتلی مچا کے رکھ دی۔ وہ مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آج میں نے سچائی کو، حقیقت کو تلاش کر لیا ہے۔ میں ساری زندگی ایک غلط راستے کے اوپر چل رہی تھی، میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بے سکونی نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ آج میں نے سچائی کو حاصل کیا ہے اور میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ اور وہ وہاں کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لفظ نہیں تھے، گویا کہ بجلیاں تھی جو چاروں طرف لوگوں کے حواس کے اوپر گر پڑی۔ ہر کوئی حیرت کا بت بنا ہوا دوسرے کو گور رہا ہے اور یقین نہیں کر رہا کوئی کہ بلندی کی معراج پر، دولت شہرت اس کے قدموں میں، ہر چیز وافر مقدار میں موجود اس کی زندگی میں، اور یہ سب کچھ کو لات مار کے چھوڑ کر گمنامی کی زندگی اختیار کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ کوئی نصیحت کر رہا ہے، کوئی لفظ منہ سے نکالنا چاہ رہا ہے، لیکن مونیکا کا وہ ثابت قدم ہونا، اس کا ایمانی جذبہ اور ایمانی جذبے سے نکلے ہوئے الفاظ سب کو گویا کہ گنگ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ان کے منہ میں زبانیں ہی باقی نہیں ہے۔ جی ہاں عزیزان من، ان کی جو ایمان کے پوری تلاش ہے، پیچھے پوری کہانی ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایمان افروز ہے۔ یہ ایک اس نے جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا، یہ بطور چائلڈ آرٹسٹ کے انہوں نے آغاز کیا، یعنی بچی تھی اور فلموں کے اندر یہ آئی اور کرتے کرتے اپنی جوانی تک فلمی دنیا میں رہی، فلمی شراب کباب اور بالکل مادر پدر آزاد معاشرے کا فرد بن کر ان کے ساتھ رہی۔ وہ ساری عیاشیاں، بدکماشیاں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ شراب کی اندر گویا کہ نہاتے ہوئے اس ماحول کے اندر یہ حق کی اور سچ کی تلاش میں تھی، اور اس نے اسی محفل میں خود ہی اعلان کیا اور کہا کہ جو میں مسلمان ہو رہی ہوں کسی دولت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، کسی مال کی وجہ سے نہیں ہو رہی، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہی، کسی اس کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے پیچھے میرا بہت فکری مطالعہ ہے، میری سچائی کی تلاش کے ایک سفر ہے۔ اس سفر کے بعد، مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی سچا دھرم ہے تو اسلام ہے، دنیا میں اگر کوئی سچا معبود ہے تو وہ اللہ ہے، کہ وہ ایک اکیلا بنانے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی کتاب ایک ہے، اس کا آخری نبی ایک ہے، وہ ایک ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ چیز باقی کسی دھرم کے اندر نہیں۔ اور اس نے پھر ایک بہت بڑی بات کی، اس نے کہا اگر کوئی بھی مرد یا عورت گہرائی سے فکری طور پر اسلام کا مطالعہ کرے نیوٹرل ہو کر، تو میں یقین سے دعوے سے کہتی ہوں کہ کوئی بھی مرد عورت کسی دوسرے مذہب کے اندر رہنا اختیار نہیں کرے گا، وہ بے چین ہوگا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ عزیزان، مونیکا نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام رحیمہ رکھا۔ ان کے والد کا نام ماروتی راج تھا، وہ ہندو تھے، اور والدہ گریسی یہ کرسچن تھی۔ اس مخلوط ماحول کے اندر اس کا ایمان قبول کرنا معنی رکھتا ہے۔ یہ وہ سپر اسٹار تھی جس نے کم عرصے میں کوئی 70 سے زیادہ فلموں کے اندر کام کیا تھا، جو ملیالم اور تیلگو زبان میں بننے والی فلموں کی دلوں کی دھڑکن سمجھی جاتی تھی، جنہیں تامل ناڈو اسٹیٹ کا سب سے بڑا فلمی ایوارڈ بھی دیا گیا، جو ترقی کی معراج پر تھی، جس کے قدموں میں دنیا کی ہر چیز موجود تھی، کامیابی، شہرت، عزت، دولت، سب کچھ تھی۔ لیکن اس نے سب کچھ کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ان تمام چیزوں کے اوپر فوقیت دی۔ اس میں میرے آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اصل مذہب اسلام ہے، اصل عقیدہ وہ دین کا ہے، اصل نظریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا ہے۔ نجات اس میں ہے، سکون اس میں ہے، اطمینان اس میں ہے، عزت اس میں ہے، بلندیاں اس میں ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اس میں ہے۔
اب جو غیر مسلم ہیں انہوں نے گویا کہ اس کو چکھا ہی نہیں ہے، اس کو پرکھا ہی نہیں ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ قریب تو آئیں، جو بھی قریب آتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ حضور کی غلامی میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن حضور کے نام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت سارے ہمارے لیے اس کے اندر پیغام ہیں کہ ہم بطور مسلمان اپنے آپ کو بہتر کریں، سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور اپنے کردار کریکٹر کے اوپر بہت کام کریں، تاکہ ہماری وجہ سے بھی غیر مسلم وہ متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئیں اور ہم بھی ان کے اسلام کا ذریعہ بنیں۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔